اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحکم وعلى وارث آلہ ومدر کمالہ مرشدی سیدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الامم مبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری۔ یا رسول اللہ، یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سنواری ساری۔ حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سنواری ساری، خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے۔ خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری۔ حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری، خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری۔ اور یا رسول اللہ، تم بنا دو گے تو قیامت میں بن جائے گی۔ تم بنا دو گے تو قیامت میں بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری۔ ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری۔ تم بنا دو گے تو قیامت میں بن جائے گی۔ تم بنا دو گے تو قیامت میں بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری۔ اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں؟ اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں؟ اپنی امت محمد کو پیاری ساری بولے، اپنی امت محمد کو پیاری ساری۔ اور جناب پیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا۔ جناب پیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، اور یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ اور جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا۔ جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، غلام ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا۔ غلام ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا۔ اور قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے۔ قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، اور غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ اور مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی۔ مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا۔ نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا۔ اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، وابستگان سلسلہ عالیہ قادریہ،
قابل مبارکباد ہیں ہمارے سلسلے کے تمام ارکان، محبوب علی صاحب، اقبال میاں اور ہمارے مجاہد اہل سنت مہیم کے یہ شخصیت انور قادری اور ان کے تمام ساتھی بڑی جد و جہد اور کاوش کے ساتھ اس علاقے میں، اس بستی میں ذکر غوث اعظم کی مجلس انہوں نے منعقد کی۔ کل میرے فرزند ارجمن سید شاہ علیہ مصطفیٰ قادری کا آپ نے خطاب سماعت فرمایا۔ بڑی میں نے تقریر حیدرآباد میں سنی، اسی وقت میں نے فون کیا تھا تو ہمارے مرید نے پوری تقریر سنا دی مجھے حیدرآباد میں۔ تو بڑی جامع اور ولولہ انگیز تقریر آپ نے کل سماعت فرمائی۔ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہماری لائن میں جتنے مرشد ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے کو گدی پہ بٹھاتے۔ اب حضرت کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹا ڈبایا یا ترایا، لیکن یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کی کامیابی مجھے اپنی زندگی میں دکھا دی۔ وہ ہندوستان کے کونے کونے میں اپنی خطابت کے جوہر دکھا رہے ہیں اور وہ غوث اعظم کے غلام ان کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑی جوانی والی میری جو تقریر تھی، جو جوانی کا میرے اسٹائل تھا، وہ آپ نے کل دیکھ لیا۔ اب ظاہر ہے کہ بھائی 64-65 سال کی عمر میں ہوں تو تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی آ گیا ہے۔ کچھ بنیادی باتیں آپ کے گوش و گزار کرنا ہے، اور جو میری بات آج کی ہوگی وہ عقیدے کے مطابق ہوگی۔ جیسے میں نے بارہا کہا کہ اسلام میں جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، ہر فرقے کو معلوم ہے کہ اس جماعت میں انہیں کیوں ہیں۔ شیعہ کو معلوم ہے شیعہ کیوں ہیں، بورے کو معلوم ہے بورا کیوں ہیں، خوجے کو معلوم ہے خوجہ کیوں ہیں، وہابی کو معلوم ہے وہابی کیوں ہے، دیوبندی کو معلوم دیوبندی کیوں ہے، سلفی کو معلوم سلفی کیوں ہے، سنی کو نہیں معلوم سنی کیوں ہے۔ تو ٹریجڈی تو یہ ہو رہی ہے کہ سنت الجماعت کا جو سنی ہے اسے نہیں معلوم کہ ہم سنی ہیں تو کیوں ہیں، اور عوام الناس کو یہ چوراہے پہ پکڑ کر مسائل آپ کے پوچھتے ہیں، آپ کے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، آپ کے عقیدے پر عقیدہ نہیں ہے۔ 11ویں شریف، فاتحہ، چھٹی شریف، اس کو غلطی سے سنت الجماعت والے بھی عقیدہ سمجھ لیے، اور سامنے والی پارٹی بھی اس کو عقیدہ بنا کے پیش کرتی۔ 11ویں شریف، 12ویں شریف، چھٹی شریف، شربت بنانا، کھچڑا بنانا، ان چیزوں کو وہ سنت الجماعت کا عقیدہ سمجھتے ہیں، اور غلطی سے ہم لوگ بھی اس کو عقیدہ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت الجماعت کے عقیدے میں کھچڑا بنانا ہے، شربت بنانا ہے، 11ویں کا پلاؤ بنانا ہے، بس ہو گئے سنی۔ سامنے والا بھی وہی الزام لگاتا ہے اور ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن میں بتاؤں گا کہ یہ 11ویں، 12ویں، چھٹی، فاتحہ، شربت، کھچڑا، اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا عقیدے سے بولی عقیدے سے تعلق نہیں، یہ عقیدت سے تعلق ہے۔ اس کا تعلق عقیدت سے ہے۔ کھچڑا، فاتحہ، نیاز یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ہماری عقیدت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپس میں تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے، تصور یہ ہے کہ ہم چھوٹے ہو کر غوث پاک کی بارگاہ میں تحفہ بھیج رہے ہیں۔
ہم چھوٹے گناہگار ہو کے شربت تحفہ بھیج رہے ہیں، تب حکم یہ ہے کہ آپس میں دیا کرو. جب ہم دے رہے ہیں تو کیا وہ لے کے بیٹھ جائیں گے؟ غوث اعظم کیا تمہارا یہ تحفہ لے کر بیٹھ جائیں گے؟ ارے ہم جو بھیج رہے ہیں ہم مجبور ہو کے بھیج رہے ہیں. اللہ نے انہیں تو مختار بنایا ہے، اللہ نے انہیں تو اختیار دیا ہے. جب ہمارا تحفہ بارگاہ غوثیت میں پہنچا، غریب نواز میں پہنچا، تو ہم نے یہاں سے بھیجا، انہوں نے وہاں سے بھیجا. تو یہ سب تعلق عقیدت سے ہے، اسے عقیدے سے نہیں ہے. اور ہمارا وہابی ازم میں جھگڑا عقیدت میں نہیں ہے، وہابی آئیڈیالوجی سے پنگا عقیدت میں نہیں ہے. بھئی 11ویں شریف کرنے والا اگر سنی ہے تو آندھرا کے علاقے میں جاؤ، کتنے ہندو ہیں جو 11ویں کرتے ہیں؟ تو کیا سب سنی ہے؟ درگاہ میں جانے والا اگر سنی ہے، چھوٹتے ہی ہم کیا فتویٰ دیتے؟ درگاہ کو نہیں جا رہا، پکوڑا ہے. درگاہ کو نہیں جا رہا، 24 نمبر ہے. ابھی درگاہ کو جانے نہیں آنے سے 24 نمبر 25 نمبر کہاں سے آ گیا؟ اگر درگاہ کو جانا سنیت کی علامت ہے تو باہیم شریف میں جاؤ، 80% تو ہندو رہتے ہیں. حاجی علی میں جاؤ، بے شمار ہندو کرسچن رہتے ہیں. تو کیا درگاہ کو جانے والا سنی ہے تو سارے کرسچن سنی ہے؟ سارے ہندو سنی ہے؟ کیا سمجھانے کا انداز ہے. تو اب سمجھ لو کہ ہمارا وہابی آئیڈیالوجی میں جھگڑا عقیدت میں نہیں ہے. کہیں میں ہے؟ بولیے. عقیدے میں ہے. 11ویں شریف کا تعلق عقیدت سے ہے اور حیات النبی کا تعلق عقیدے سے ہے. خواجہ کی چھٹی کا تعلق عقیدت سے ہے اور رسول اللہ کے علم غیب کا تعلق عقیدے سے ہے. شفاعت رسول عقیدہ ہے، 11ویں شریف عقیدت ہے. حیات النبی عقیدہ ہے، 11ویں عقیدت ہے. نبی کا علم غیب عقیدہ ہے، شفاعت رسول عقیدہ ہے، وسیلت رسول عقیدہ ہے، استعانت رسول عقیدہ ہے، اختیار رسول عقیدہ ہے. اور ہمارا ان کا اختلاف نبی کی ذات کے متعلق ہے. ہمارا ان کا اختلاف نبی کی ذات کے متعلق ہے کہ جس کو یہ نبی مانتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے، جن کو یہ نبی مانتے ہیں ان کو ہم نبی نہیں مانتے، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو یہ نہیں مانتے. کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے. توجہ. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہابی اس نبی کو نہیں مانتے، اور جو وہابی جس نبی کو پیش کرتے ہیں اس نبی کو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ ان کا نبی ملا کا بتایا ہوا ہے، ان کا نبی ملا کا بتایا ہوا ہے اور ہمارا نبی اللہ کا بنایا ہوا ہے. اب اللہ کے نبی میں اور ملا کے نبی میں فرق ہے. ہم تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھے بھائی. اب اگر کوئی چوراہے پہ کھڑے رہ کے کوئی سلفی وہابی بولے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کا انتقال ہو گیا، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو ہم بازو سے کھسک گئے کونا پکڑ کے گلی، کیونکہ یہ ملا کا نبی ہے. جو مر کر مٹی میں ملا وہ ملا کا نبی ہے، جو قبر شریف میں آرام فرما رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہے. ان کا نبی مردہ ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے. نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، گلی پکڑ کے نکل گئے، یہ ملا کا نبی ہے. یہ ملا کا نبی ہے جو کسی کو دے نہیں سکتا، اور ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ساری کائنات کو دے رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نبی ہے. تو جھگڑا تو نبی پہ بنیاد پر ہے، بیس پہ گڑبڑ ہے بھائی، وہیں سے چل رہی ہے گڑبڑ. اللہ کے اوپر تو جماعت بنی بھی نہیں، استاد نہیں بنایا تو شاگرد کہاں سے بنائیں گے؟ جماعت بنی نبی کے لیے. اہل سنت والجماعت کے عقائد میں
سنت الجماعت کے پاس سب سے زیادہ جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ادب. بے شک کیا ہے؟ یقیناً یہ ہمارے مذہب کی جان ہے یہ. اور دکنی زبان کا محاورہ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہمارے مذہب کی بنیاد ادب پر ہے. اہل سنت والجماعت کی بنیاد ادب پر ہے. اور یہ ادب یہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. اب پہلا جھگڑا ہی ادب پر ہے. عبادت پہ تو استاد جھگڑا نہیں کرا تو شاگرد کہاں سے جھگڑا کریں گے؟ ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ابلیس میں جنت پہ رہتا تھا، پتے کھیلتا تھا. میں جنت پہ رہتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ جوا کھیلتا تھا. جنت پہ جو ہے دارو کی بھٹی لگایا تھا. کیا کرتا تھا جنت میں؟ فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا. اللہ کی عبادت کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بعد میں ہوئے، کلیم اللہ پہلے تھا. اللہ بولتا تھا یہ سنتا تھا. جنت میں رہ کے اللہ سے بات چیت کرتا تھا. بھئی اللہ تو ڈائریکٹ بولا نا. اب عبادت گزاروں کی فہرست اللہ نے بنا دی ازل میں. وہی فیصلہ ہوا کہ ہر نمازی کو نمازی مت سمجھنا، ہر عبادت گزار مت سمجھنا. کچھ عبادت گزار وہ بھی ہیں جو دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. 6.5 کروڑ سال اللہ کی عبادت کرا، خدا کی توحید پر راضی، خدا کی وحدانیت کا قائل، اور آج بھی قائل ہے. سب سے شرک کرا رہا، خود نہیں کرا. یہ بھی استاد کے کارنامے ابلیس کے. ساری دنیا سے شرک کراتا ہے مگر اس سے پوچھو تو بولتا ہے ایک ہے دوسرا نہیں ہے. میں ایک کا ماننے والا ہوں. اور اتنا مانتا تھا. ارے صاحب اللہ بولا آدم کو سجدہ کرو، آدم کے سامنے جھک جاؤ، آدم کو سجدہ کرو. انہیں اللہ سے آرگومنٹ کر رہا، اللہ سے بحث کر رہا. کیوں؟ میں کیوں جھکوں؟ میں اونچا ہوں، آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنے. اللہ سے بحث کر رہا. یہ چوراہے پہ بیٹھ کے یہ جو بحث کر رہے ہیں نا تم سے، یہ تو چھوٹے ہیں، بڑا تو وہیں کرا. کیا بات ہے صاحب، انہیں تو وہیں اللہ سے الجھ گیا. سمجھانے کا انداز اللہ سے بحث کر رہا، کیوں جھکوں، کدھر جھکوں. اور یہ جھکنے کا جو تعلق ہے وہ عبادت سے نہیں تھا. وہ کیا کہ اللہ جو جھکا رہا سبحان اللہ. وہ عبادت نہیں تھی. عبادت تو اللہ کی کر رہا تھا. وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو پھر اللہ کو جھکانے کی ضرورت کیوں پڑی آدم کے سامنے؟ تو اللہ نے کہا آدم کے سامنے جھکو. یہ سمجھ گیا جھکا کیوں رہا ہے. اور حقیقت سنو، عبادت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہوتی. بے شک عبادت سوائے اللہ کے، ورشپ اللہ کی، عبادت اللہ کی. پھر اللہ جھکایا کیوں؟ تو جھکانے کے راز سے انہوں بھی آج تک نا واقف ہیں. کیا بولے؟ ایک صاحب بولے بڑے وہابی تھے، نہیں انہیں نافرمانی کرا، نہیں جھکا، نافرمانی کرا. اچھا تو نافرمانی کرا تو جنت سے باہر ہو جاتا؟ بالکل اس کی نافرمانی کرے تو جنت سے باہر. تو بولے یہ جتنے نافرمان ہیں جو فجر چھوڑے ظہر چھوڑے کیا سب جہنم میں جائیں گے؟ بھائی صبح سے شام تک نافرمانی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. اصل مقصد کو سمجھا تھا وہ. بھائی فرشتوں کو پڑھاتا تھا نا، انگوٹھا چھاپ تھوڑا، کانے بیڑی تھی اس کے. فرشتوں کا استاد تھا. جھکانے کا مقصد سمجھ رہا تھا کہ جھکا کیوں رہا ہے؟ اللہ کی عبادت پہ راضی. اللہ نے کہا کہ اب عبادت کرنے والوں کی تقسیم کرنا ہے، اور یہ تقسیم زمین پہ نہیں ازل میں ہو گئی. وہی فیصلہ ہوا عبادت گزار کیسے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا آدم کو سامنے جھک جا. اب وہ جو جھکنا تھا وہ ادب تھا. کیا تھی؟
ادب تعظیم. وہ سجدہ عبادت نہیں تھا, وہ سجدہ تعظیم تھا. جی جی سبحان ابلیس عبادت کے سجدوں کو راضی تھا, آدم کی تعظیم کو راضی نہیں تھا. کیا کہہ رہے ہیں صاحب. اللہ کے محبوب بندے کی تعظیم پہ راضی نہیں تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ مجھے جھکا رہا ہے تو آدم کے ادب کے لیے جھکا رہا ہے, آدم کی تعظیم کے لیے جھکا رہا ہے. تو وہ سجدوں سے انکار کرتا تو خدا کے سجدوں کا انکار کرتا. اس سجدے سے انکار کرا کہ مولا جو سر تیرے سامنے جھکا ہے تیرے غیر کے آگے نہیں جھکے گا. کیا بولا؟ یہ غیر کی بھی ابتدا وہیں ہوئی. یہ غیر اللہ کا جو کانسیپٹ ہے جی جی یہ بھی انہیں بولا. جی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو غیر اللہ ابلیس بولا. جی اللہ بول رہا صفی اللہ, انہیں بول رہا غیر اللہ. اللہ فرما رہا ولی اللہ, انہیں بول رہا غیر اللہ. جھگڑا تو وہیں چلا. اللہ بول رہا میرے, انہیں بول رہا غیر. تو پوری جماعت کو چھوڑ دیا غیر اللہ غیر اللہ. ہر ایک کی زبان پہ غیر اللہ ہے اور سنیوں کی زبان پہ حبیب اللہ ہے, سنیوں کی زبان پہ رسول اللہ ہے, سنیوں کی زبان پہ ولی اللہ ہے. ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے یہ اس کے ہیں. ابلیس نے انکار کیا جھکنے سے تو اللہ نے کہا نکل, مجھے وہ سجدے قبول نہیں ہے جو سر میرے محبوب کے سامنے نہ جھکے. وہ سجدے مجھے قبول نہیں ہے جو سر میرے محبوب کے سامنے نہیں جھکے. تو اللہ نے ازل میں فیصلہ فرما دیا کہ سجدے کون سے قبول ہوں گے, خدا کے سجدے کون سے قبول ہوں گے. تو اللہ نے ازل میں فیصلہ کیا کہ وہ سجدے میں قبول کروں گا کہ سر جھکے خدا کے سامنے اور دل جھکے مصطفیٰ کے سامنے. جس سجدوں میں محبوبوں کی تعظیم نہیں ہے وہ سجدہ ابلیس کا ہے. توجہ, جن سجدوں میں اللہ کے محبوبوں کی تعظیم نہیں ہے وہ سجدہ ابلیس کا ہے. اور نماز میں آپ 2 سجدے کرتے ہیں, ہر رکعت میں 2 فرض 2 سجدے کرتے ہیں. اللہ تو ایک سجدے کو بولا 2 کئی کر رہی. بھئی اللہ نے تو کہا اسجد سجدہ کرو, 2 کرو 3 کرو, کہاں بولا؟ ایک سجدہ بولا. فرشتے ایک تو سجدہ کر دیے, وہ حکم کی تعمیل تھی. آپ جو 2 سجدے کرتے ہیں وہ راز ہے 2 سجدوں کا. پہلا سجدہ تو تعمیل میں کرے, اللہ بولا سجدہ کرو, فرشتے جھک گئے سجدہ کرے. جب سر اٹھا کے دیکھے تو اللہ کا عتاب ہو رہا ہے اس پہ, ابلیس پہ. اللہ نے اس پہ لعنت بھیجی تو فوراً فرشتے سجدے میں گر گئے. کیوں؟ بچ گئے. دوسرا سجدہ شکرانے میں کرے, اللہ کے شکر پہ دوسرا سجدہ کرے کہ مولا ہم بچ گئے. انہیں کھڑے کھڑے رہ گیا, یہ جھک کے بچ گئے. تو 2 سجدے, پہلا سجدہ حکم کا, دوسرا سجدہ شکر کا. دوسرا سجدہ شکر کا. اب عبادت گزاروں کے انداز آج بھی ہے. میں تمہاری معلومات کے لیے کہوں گا مطلقاً نبی پہ سلام پڑھنے کا انکار کفر ہے. وہابی بھی پڑھتے ہیں, دیوبندیوں کے بھی بڑے بڑے سلام ہیں, قاسم نانوتوی کا خود سلام ہے, سلام اس پر کے, اور ماہر القادری کا بھی سلام ہے, سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. ان کے بھی بڑے بڑے سلام ہیں. سلام سے انکار نہیں ہے. کسی بھی دیوبندی وہابی کو نبی پہ درود و سلام سے انکار نہیں ہے. پھر جھگڑا کہاں ہے؟ کھڑے رہ کے پڑھنا, بیٹھ کے پڑھنا. سلام پہ جھگڑا نہیں ہے. کھڑے رہ کے پڑھنا, بیٹھ کے پڑھنا نہیں. کھڑے رہ کے نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کھڑے رہنے میں تعظیم ہے, کھڑے رہنے میں ادب ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنے سے کھڑے رہنے میں زیادہ ادب ہے. کھڑے رہنے میں زیادہ ادب ہے. تو سنیوں کا تصور ہے کہ بڑوں کو بیٹھ کے سلام نہیں کیا جاتا, کھڑے رہ کے سلام کرتے. بھائی بابا آ گئے, چچا آ گئے, دادا آ گئے, بیٹھے بیٹھے سلام کرو. دادا السلام علیکم. کیا ہے رے بدتمیز,
بیٹھ کے سلام کر رہا, اٹھ اٹھ. کیوں اٹھنا؟ کھڑے رہ کے کرنا. رے بڑوں کو سلام تو کیوں کرنا؟ کھڑے رہنے میں ادب ہے, کھڑے رہنے میں ادب ہے. تو وہابی کو سلام سے انکار نہیں ہے, نبی کے ادب سے انکار ہے. نبی کے ادب سے انکار ہے. اب نتیجہ کیا ہے کہ مردود جھکنے کو تیار نہیں, انہوں اٹھنے کو تیار نہیں. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ انہیں جھکنے کو تیار نہیں, انہوں اٹھنے کو تیار نہیں. ارے جو جھک کے جنت میں رہنے والا باہر ہو گیا, تیرے نہیں اٹھنے سے تو جنت میں کب جانے والا ہے. تو اہل سنت والجماعت کا تعارف, جو بھی ہمارے عقائد و نظریات ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. میں تمہیں سمجھ میں آیا نہ آئے, ہر آدمی مولانا ہے کیا؟ بھائی کل تک 11ویں شریف خود کرتے تھے, آج چھوڑ دیے. کیوں چھوڑے بھائی؟ ارے بھائی بڑے اندھیرے میں تھے, بڑا اندھیرے میں تھے, گمراہی میں تھے, 11ویں کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ جماعت میں جا کے سدھر گئے. واہ واہ, سدھر گیا. توا کا لیے بولتا آپ 6 11ویں بہت برا, بہت شرک کرتے تھے. اچھا بیٹا تیرے کو تو موقع ملا, تو سدھر گیا. تیرے بابا تو کر کے مر گئے نا, تیرے دادا کر کے مر گئے, انہوں کہاں گئے؟ یہ شرک کر کے گئے کہاں؟ کیونکہ اللہ ہر ایک کے گناہ معاف کرے گا, شرک معاف نہیں کرے گا. اب تیرے باپ دادا کہاں گئے؟ مسلمان تھے مشرک تھے؟ ڈرے وہ صاحب مسلمان تھے, تو پھر وہ جو کرتے تھے صحیح تھے غلط تھے؟ وہ جو کرتے تھے صحیح تھا یا غلط تھا؟ نہیں. ارے بھائی ایک بار شرک بھی کر رہا پھر مسلمان بھی تھا. یہ جماعت میں جانے والے اپنے باپ دادا کو جہنم میں بھیج کے جنت میں اکیلے کرکٹ کھیلیں گے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم 11ویں اور 12ویں اور فاتحہ یا نیاز یہ اپنی اپنی طبیعت ہے. اب ایک آدمی کئی دن تک پانی نہیں نہاتا, بازو سے گزرا تو بدبو آتی, اور ایک صاحب دن میں 2 وقت نہاتے ہیں. ان کی طبیعت میں نفاست ہے, 2 وقت نہاتے ہیں, طبیعت میں نفاست ہے. اور دن میں 2 وقت کپڑے بدل لیتے ہیں, طبیعت میں نفاست ہے. ایک آدمی ہفتے بھر تک نہاتا نہیں, کپڑے نہیں بدلتا, بازو سے گزرا تو بدبو آتی پسینے کی. اب تصور نیاز و فاتحہ کا کیا ہے؟ ہم کیوں کریں؟ غوث کی 11ویں سے ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ اور خواجہ کی 6 سے ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ اب ملنے والا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر الاولیاء کفارۃ من الذنوب. جو اللہ کے ولیوں کا ذکر اپنے گھر میں کرتا ہے, اللہ اس کے گناہ دھوتا ہے, اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے, اللہ اس کے گناہ مٹاتا ہے. اب جس کو گناہ دھلانا ہو وہ 11ویں کرے, جس کو گناہ دھلانا ہے وہ 6 کرے. اب خالی کوئی گندگی میں مرنا چاہتا ہے تو ہم کو کیا لینا دینا؟ تو فاتحہ نیاز کا تعلق گناہوں کے دھونے سے ہے کہ ادھر تم نے غوث کی 11ویں کی, اللہ نے اس کے صلے میں تمہارے گناہ معاف فرما دیے. بھائی ہمارا گناہ, ہم گناہ معاف کرا رہے, تمہارے باپ کا کیا جا رہا بھائی؟ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی؟ میرے گناہ میں معاف کرا رہا ہوں. یہ شارٹ کٹ ہے. یہ نماز پڑھ رہے, روزہ رکھ رہے, عبادت کر رہی, وہ قبولیت اور عدم قبولیت لٹکی ہوئی ہے. نماز پڑھے, شیطان آ کے وسوسہ ڈال دیا, اب ہوتی کی نہیں ہوتی کی. مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہی, امام صاحب لمبی صورت پڑھ دیے, اب اس کا دل ہی نہیں لگ رہا. دکان پہ گردی ہے, دکان پہ گراہک ہے, انہوں لمبی کھینچ دیے. اب امام صاحب تو پنکھے میں کھڑے رہ کے کھینچ رہی, لمبی صورت پڑھ رہی, لمبا خطبہ پڑھ رہے, اور یہ دکان پہ والا اپنے کاروبار کو چھوڑ کے نماز کو آیا, اب بے چین ہے نماز میں, انہوں جلدی ختم کرے تو بھاگوں. یہ نماز جو دغدغے والی ہے, یہ دکان پہ نہیں رہ کر
مسجد میں آ کے دکان میں دل اٹکا ہوا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ نماز میں بھی ہے تو دکان پہ ہے، یہ نماز میں بھی ہے تو دکان پہ ہے، اور دکان پہ بھیڑ ہے، عصر کی اذان ہو گئی، گراہک ہے، ایک سیکنڈ دل نہیں لگ رہا، گراہک ہٹے تو نماز کو جاؤں، گراہک ہٹے تو نماز کو جاؤں، نکلے تک جماعت ہو گئی، مگر تمہارے دل میں جماعت کا شوق تھا، نماز کا ارادہ تھا، تو فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نماز ہی نماز لکھیں گے، کاروبار نہیں لکھیں گے۔ اب دین کا تصور سمجھو، دکان پہ رہ کے مسجد میں ہے اور مسجد میں رہ کے دکان میں ہے۔ دین اللہ غفور الرحیم ہے، اور عجیب بات ہے اس کی رحمت کے تقاضے دیکھو، سینما دیکھنے کو گئے، ٹکٹ نہیں ملا، میٹنی شو دیکھنے کو گئے 3 بجے، جا کے لائن میں کھڑے رہے، کاؤنٹر بند ہو گیا، تب شیطان اندر سے بولا اور کھڑے ہو جا رہے، فرسٹ شو دیکھ کے چل۔ گئے تھے دوپہر کا دیکھنے کو، شام کا دیکھنے کو گئے، پھر بھی نہیں ملا ٹکٹ، گھر کو واپس آ گئے، 6 گھنٹے تھیٹر میں کھڑے رہے، لیکن فرشتے اس کے نامہ اعمال میں سینما نہیں لکھیں گے جب تک کہ گناہ نہ ہو، جب تک کہ گناہ نہ ہو، فرشتے اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھیں گے۔ مسجد چلا نماز پڑھنے کے لیے، جماعت ہو گئی تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں جماعت کا ثواب لکھیں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، رحمتوں کے دروازے کھولا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک تصور 11ویں شریف کا یہ ہے کہ ذکر الاولیاء کفارۃ من الذنوب، ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ کے محبوبوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب جس کو اللہ کی رحمت چاہیے وہ 11ویں کرے، جس کو خدا کی رحمت چاہیے وہ 6ٹی کرے، جھگڑا کے کہا بھائی میں رحمت چاہتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ اللہ کی رحمت کا یہ بھی ہے۔ تو اب عرض کروں میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عاشقین کا مجمع ہے اور اہل سنت والجماعت کا مجمع ہے۔ تو سنیوں کو پہلے یہ تعارف ہونا چاہیے کہ ہم سنی کیوں ہیں۔ اب یہ نیاز فاتحہ تو ہماری پہچان ہے، یہ ہماری کیا ہے، پہچان ہے، اور لمبا چوڑا جواب دینا بھی نہیں بھائی۔ اگر کوئی وہابی پوچھے 11ویں کیوں کرتے، اب کہاں بول لیتے بیٹھتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حافظ ایک مولانا صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت سے نماز ہو رہی، امام صاحب غلطی کرے، امام صاحب غلطی کرے تو ایک صاحب ہاؤس پہ بیٹھے بیٹھے وضو کر رہے ہیں، امام صاحب غلطی کرے تو انہوں وہاں سے لقمہ دے دیے، لقمہ دے دیے، امام صاحب لقمہ لے لیے۔ حافظ غلام دستگیر صاحب پیچھے سے آ رہے تھے، بولے امام صاحب لقمہ کس کا لیے آپ؟ بولے بھائی مجھے کیا معلوم، آواز تو پیچھے سے آئی تھی۔ بولے پیچھے والی آواز نماز میں نہیں تھا، انہیں جماعت میں باہر تھا، جماعت سے، جماعت سے بولیے، جماعت سے باہر تھا۔ تو دوسرے بخرات صاحب کھڑے رہ کے بولے کیا ہوتا صاحب، باہر رہو اندر رہو، غلطی پہ ٹوکا۔ امام صاحب غلطی کرے، انہیں لقمہ دے دیا۔ تو شریعت مصطفیٰ کہتی ہے کہ لقمہ دینے والے کو حق نہیں ہے جماعت سے باہر رہ کے لقمہ دے، جماعت سے باہر رہ کے لقمہ دے۔ جماعت کے اندر کا مسئلہ جماعت سے باہر رہ کے طے نہیں کرتے، جماعت کے اندر کا مسئلہ باہر والے کو حق نہیں ہے طے کرنے کا۔ اب 11ویں شریف، 6ٹی شریف، فاتحہ یہ اہل سنت والجماعت کے اندر کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اندر کا مسئلہ ہے۔ اب باہر والا اگر پوچھے 11ویں کیوں کرتے تو ہماری بھی جماعت خراب ہو جائے گی۔ آسان زبان میں یہ بول دینا بھائی 11ویں کیوں کرتے، بولے تو آپ اندر آ جائیے، سنی ہو جائیے، پوچھیں گے نہیں، خود کرنا شروع کر دیں گے وہ۔
تو کچھ مسائل انٹرنل ہوتے ہیں اور کچھ مسائل ایکسٹرنل ہوتے ہیں. تو یہ جتنے مسائل ہیں ہمارے عقائد کے، یہ ہمارے عقیدت کے، یہ ساری چیزیں ہماری عقیدت ہیں، اور جس کو تعلق ہے وہی یہ کرتا ہے، جس کا تمہارا تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی بڑا اللہ کا فضل ہے. اس لیے میں سنیوں سے کہتا ہوں بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، بہت اچھی جماعت میں پیدا ہوئے. ارے بھائی قدر کرو. اور جو چیز فری میں مل جاتی نا اس کی اہمیت ختم، قدر ختم ہو جاتی. فری میں جو چیز ملتی اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے. اور ہم تو فری فنڈ میں مسلمان ہوئے سو ہیں. امتحانات دیے گا، قربانیاں دیے گا. اسلام کی حقیقت پوچھنا ہو تو صحابہ سے پوچھو، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور ہم تو بائی چوائس مسلمان نہیں ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں. پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر میں، پیدا ہو گئے، کیوں ہوئے نہیں معلوم. ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا، اور دوسرا بڑا اللہ کا احسان ہے اللہ سنیوں میں پیدا کیا. میں سنت الجماعت میں پیدا کیا. اللہ قادر مطلق ہے، شیعوں میں پیدا کر دیتا. میں 72 فرقوں میں کہیں بھی پیدا ہو جاتے نا یارو. شیعوں میں پیدا ہو جاتے، بوروں میں ہو جاتے، خوجوں میں ہو جاتے، وہابیوں میں ہوتے. کسی بھی جماعت میں اللہ نے تم کو پیدا نہیں کیا. اللہ نے اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوث اعظم کو پیدا کیا. اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غریب نواز کو پیدا کیا. اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں حاجی علی کو پیدا کیا، مخدوم ماہیمی کو پیدا کیا. تو ہماری جماعت کوئی چوراہے کی جماعت نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے. یہ بڑا احسان ہے کہ ولیوں کی جماعت میں پیدا ہو گئے. تب ظاہر ہے دنیا کی ہر تھیوری غلط ہو سکتی ہے، دنیا کا ہر فلسفہ غلط ہو سکتا ہے، غوث و خواجہ کا فلسفہ غلط نہیں ہو سکتا. اور ہم ان کے فالوور ہیں. ہماری حقانیت کے لیے یہی سب سے بڑا ثبوت ہے. اگر چوراہے پہ کوئی کھڑے رہ کے پوچھے کہ تم لوگ سچے ہو تو ثبوت کیا ہے، تو اس سے کان میں پوچھ لینا تیرے پاس غوث پاک ہیں، تیرے پاس غریب نواز ہے، تیرے پاس مخدوم ماہیمی ہے، بابا بہاؤالدین ہے. انہیں بولے گا ہمارے پاس یہ کوئی بھی نہیں ہے. بولے یہ سب ہمارے پاس ہے، یہ سب ہمارے پاس ہے. جب ہمارے ہیں تو ہم جائیں گے. کئی کو جاتے ہمارے ہیں. بابا بہاؤالدین کیوں جاتے؟ یہ ہمارے ہیں. جو جن کا ہوتا ہے وہ اسی کے پاس جاتا ہے. اور یہ عادت ہم کو پڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے قریب ہوتے گئے. تو یہ میں تم کو آخر میں بتاؤں گا، یہ جانے آنے کا فلسفہ. ایک چیز یاد رکھنا، کہ کوئی چیز تم کو نظر نہ آئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز کا وجود نہیں ہے. اب مفروضہ ہے زمانے سے بولتے نیلا آسمان، نیلا آسمان. کون دیکھے آسمان نیلا ہے؟ بول کو دیکھے کتنا بھی اوپر جاؤ نیلا ہی بولتا ہوں. ہے کہاں آسمان؟ انسان کی رینج سے باہر ہے آسمان. کوئی دیکھے نہیں مگر بول رہے نیلا ہے، نیلا ہے، نیلا ہے. چل رہا تو نیلا ہی چل رہا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہیں، نظر آتی ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہیں، دکھتی نہیں. تائیوان میں برڈ فلو ہوا، ہندوستان کے مرغیاں مر گئے. کیا ہوا یہ مرغیاں کیوں مر گئے؟ برڈ فلو چل رہا. بولے کہاں چل رہا؟ تائیوان میں. تو یہاں کہیں کو مرے؟ بھائی تائیوان میں ہوا تو تائیوان میں مرنا چاہیے تھا. تو بولے وائرل ہے. کیا ہے؟ وائرل ہے. پورے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں، ڈینگو کے وائرل، چکن گنیا کے وائرل. یہ وائرل ہے، اور وائرل کو کوئی دیکھا نہیں ہے. ساری فضا میں وائرل پھیلا ہوا ہے. آدمی متاثر ہو جاتا ہے، دواخانے بھر جاتے ہیں. اور یہ وائرل کے جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے. اس کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ ہونا پڑتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے. مگر وائرل ہے، دکھتا نہیں.
काफिर और मुशरिक, डॉक्टर बोला वायरल है, डॉक्टर साहब ये कई के पैखाने हैं, कई के खया है, वायरल है। हाँ साहब वायरल है, काफिर के बोलने से चले आ रही। एक मुशरिक बोल रहा वायरल है, यकीन करके आ गए। अरे अल्लाह फरमा रहा मेरे महबूब हैं, यकीन नहीं है। काफिर और मुशरिक पे यकीन करें। मैं तो एक बात मिसाल के बताते मैं आगे बढ़ जाऊं कि तसव्वुर ये है कि हमारे औलिया अल्लाह अपनी खबरों में जिंदा है, ये हमारा अकीदा है। ये अकीदत नहीं है, क्या है? ये अकीदा है। वली अपनी खबरों में जिंदा है, ये अकीदत नहीं है, अकीदा है। अल्लाह ने उनको रखा है, अब इनके समझ में नहीं आता कैसे है। अगर आपका हौसला साथ दे तो मैं बता दूं कि देखो भाई तसव्वुर ये है कि हमारा वो है, अंदर है कब्रों में। तब इनका ये है कि अब जैसे मखदूम माहिमी 500 साल हो गए, हाजी अली को 900,000 साल हो गए, बाबा बाउद्दीन को 400-500 साल हो गए, तो ये कहते हैं भाई ये 500 साल हो गए कब्र में, अंदर है, अंदर है क्या? तो हमने कहा भाई है। अरे कहाँ रहते हैं मौलवी साहब? 500 साल में रहते, हड्डियां भी नहीं होंगे वहां, हड्डी भी नहीं रहती। भाई क्यों नहीं रहती? अरे 500 साल हो गए, कब्र में जाके कौन जिंदा रहता मौलवी साहब? बोला ये खुद से है या अल्लाह रखा? भाई तसव्वुर तो ये है कि ये वली अपनी कब्रों में खुद से है। अरे जब खुद से पैदा ही नहीं हुए तो खुद से कब्रों में जिंदा कैसे रहेंगे? अल्लाह ने इनको जिंदा नहीं रख सकता। अल्लाह के वलियों के तसर्रुफात और उनकी हयात का मुनकिर वही है जो खुदा की कुदरत का मुनकिर है। अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह जब रखना चाहा, अब मैं तुमसे पूछूं कि बगैर खाए पिए कितने दिन सो सकते? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, खाना नहीं पीना नहीं, चित्ते पड़े रहना। 10 दिन खाना नहीं, खाली पड़े रहना। 10 दिन के बाद उठते या उठ जाते? उठ जाता। फिजिकली तौर पे 10 दिन नहीं सो सकते और 10 दिन जमीन पे नहीं लेट सकते, ये हम नहीं कर सकते। मगर जब अल्लाह चाहा, जब अल्लाह चाहा तो असहाबे कहफ को, बनी इस्राइल के वलियों को 309 साल सुलाया। बनी इस्राइल के वलियों को 309 साल, कितने? 309 साल सुलाया। ये खुद से सोए? अल्लाह ने चाहा तो 309 साल सुलाया। और मैं तो कहता हूं कि भाई 309 साल सुलाया, इतनी लंबी नींद तो समझ में मेरे भी नहीं आ रही। फिजिकली तौर पे 309 साल सोना, ये समझ में नहीं आता कि कैसा सोए होंगे। ये उठे नींद में से, खाली सोते नहीं रहे, बीच में नींद में से उठे भी। अक्सर मैं ये देखा कि जब बच्चा नींद में से उठता है तो उसकी मां कान के नीचे मारती है, कान के ऊपर थपथपाती है और थपथपाते बच्चा सो जाता। कान के नीचे मारने से नींद का क्या ताल्लुक? कान के नीचे मारने से नींद का क्या ताल्लुक? और ये प्रैक्टिकली देखते हैं, बच्चा नींद में से उठा के डाल के हो कान पे मारी, फिर सो गया उन्हें। मैं जब कुरान शरीफ पढ़ा तो पता चला कि कान का नींद का कोई ताल्लुक है। यह असहाबे कहफ सोए और नींद में से उठे तो अल्लाह फरमाता है कि फज़रबना अला अज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीना अददा, हमने कान के ऊपर इनके कई साल तक थपथपाया है। कई साल तक हमने इनके कान के ऊपर थपथपाया है। तो बात समझ में आई कि जब माँ बच्चे को थपथपाती है तो बच्चा सोता है, अल्लाह थपथपाता है तो महबूब सो जाता है। और वलियों का जहां तक मामला है, अल्लाह फरमाता फज़रबना, हर काम के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर करा।
بارش برسانا ہو تو میکائیل، ٹپکانا ہو تو اسرائیل، وہی لانا ہے تو جبرائیل، ہر کام کے لیے فرشتے مقرر ہیں. لیکن جب محبوبوں کا مسئلہ آتا ہے تو وہ فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگاتا، اللہ فرماتا ہم خود کرتے ہیں یہ کام، کیونکہ ہمارے محبوب ہیں. فضربنا، ہم تھپ تھپائے. قربان جائے ولیوں کی شان. جب اس کے محبوب ہوتے ہیں تو ناز برداری بھی وہی کرتا ہے. فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، گنتی کے کئی سال تک ہم نے تھپ تھپایا. اور پھر میں فزیکلی طور پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دن تک لیٹے رہنے سے، زمین میں لیٹے ہوئے ہیں، کروٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی لیٹے رہے، جسم سڑ جاتا، بیڈ سول ہو جاتے. بڑے بڑے سائنٹیفک اصول اپنا ہو، ڈاکٹر بولتا بھائی لمبی کھینچے انہوں، اب کیا کرو ان کو کروٹیں بدلو، پوزیشن بدلتے رہو. اس کے بعد بھی سڑنا شروع ہوئے. تو پہلے واٹر بیڈ آتا تھا، اب الیکٹرانک بیڈ آ رہا، مگر کچھ بھی کرو سال بھر کے بعد سڑنا شروع ہو جاتا جسم. 1 سال تک کوئی پیشنٹ اگر لیٹے رہے تو جسم میں بیڈ سول پھوڑے ہو جاتے ہیں. ارے 309 سال سوئے، 309 سال سوئے، آخر یہ پڑے پڑے رہے تو ان کو بیڈ سول کیوں نہیں ہوئے، ان کو پھوڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تمہارا پیشنٹ لیٹا تو تم پلٹاتے ہیں. اللہ اپنے محبوبوں کے بارے میں فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو پلٹایا کرتے تھے سیدھے اور دائیں بائیں. ہم انہیں ہم پلٹاتے. یہ جب لیٹے رہتے تھے وہ نقلبہم، ہم پلٹاتے تھے. اور یہاں بھی اللہ فرما رہا فرشتوں کو نہیں رکھا میں، یہ کام پروردگار خود فرماتا تھا. ارے جس کو اللہ دائیں اور بائیں پلٹاتا رہے، زمین کی کیا مجال ہے کہ ان کے جسم کو دھکا پہنچائے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی ولی اپنی قبر میں بذات خود زندہ نہیں ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو رکھ لیتا ہے. ارے جب بنی اسرائیل کے ولیوں کو 309 سال رکھ دیا تو سید الانبیاء محمد الرسول اللہ کی امت کے ولیوں کو 1000 سال سلایا تو کون سے حیرت کی بات ہے. تو تصور ہمارا ہے اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہیں. ارے بڑی ایک دفعہ میں دعوت میں بیٹھا ہوا تھا، پیچھے کچھ جماعت لوگ کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑی شادی تھی حیدرآباد میں، تو پیچھے بیٹھے بیٹھے کھینچ رہے میرے کو. ایک صاحب بول رہے ہیں آج اورنگزیب ہونا تھا، اورنگزیب کی بڑی شدید ضرورت ہے. تو دوسرا بولے جی ہو جی. ایک بھی مزار باقی نہیں رہتا تھا، گنبد اورنگزیب رہتے تھے سب گنبداں توڑا دیتے تھے، اورنگزیب گنبداں توڑا دیتے تھے. اب یہ بول لے رہے ہیں تو میں خاموشی سے بیٹھ کے ایسے سن رہا ہوں، میں انٹر نہیں ہوا ان کی بات میں. کیوں؟ اگر میں گھس گیا تو بولتے ملتا میں آپ سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ تو میں تو لٹک جاؤں گا. تو میں تو خاموش بیٹھا رہا. اب ان کی موت پکاری، وہ گھسے. وہ حیدرآباد کے بڑے لوگ تھے، وہ کریم آف سوسائٹی. بولے پاشا، بولا جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب. اورنگزیب خبروں کو توڑاتے تھے، یہ آپ نے بھی سنا؟ بولا آپ لوگوں سے سن رہا ہوں، آپ لوگ بول رہے تھے نا. نہیں وہ اورنگزیب کے متعلق مشہور ہے، درگاہوں کو جا کے توڑا دیتے تھے گنبدوں کو. بولا کائی کو توڑاتے تھے؟ دیوانہ کتا کاٹا تھا. اورنگزیب پاگل تھے، کون سے گنبدوں کو توڑاتے تھے؟ نہیں تاریخ میں ہے گنبدوں کو توڑاتے تھے. تو بولا پھر تاج محل کائی کو نہیں توڑائے؟ آگرے میں بابا کا مقبرہ کیوں نہیں توڑائے؟ اکبر کا مقبرہ کیوں نہیں توڑا ہے؟ دلی میں ہمایوں کا مقبرہ کیوں نہیں توڑا ہے؟ یہ بڑے بڑے مقبرے ان کو دکھ رہے نہیں توڑا ہے، تو کون سی گنبد توڑا ہے؟ بولے نہیں مول صاحب پاشا ایسی بات نہیں ہے. بولے اورنگزیب جا کے سلام کرتے تھے مزار پہ، سلام کا جواب آیا تو واپس چلے جاتے تھے، اور نہیں آیا تو توڑا دیتے تھے. بولا اچھا یہ ایسا قصہ ہے. یعنی اورنگزیب جا کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم بولتے جی، تو وعلیکم سلام کا جواب آیا تو گنبد نہیں توڑاتے تھے. جی یہی روایت ہے، تاریخ میں یہی ہے.
بولا اورنگزیب کو کسی خبر سے جواب آیا, وعلیکم السلام کا جواب آیا, تو بولے جی آیا نا, آیا. اچھا, بولا اب یہ بتائیے کہ یہ وعلیکم السلام جو بولا زندہ بولا مردہ بولا؟ یہ وعلیکم السلام جو خبر میں بولا زندہ بولا مردہ بولا؟ اب جواب نہیں ملتا ان کو, سانپ کے منہ میں چچندر, نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے. بھائی تبلیغ تو کر رہے, خبر میں مردے ہیں. بولا بھائی یہ وعلیکم السلام کون بولا؟ مردہ بولا زندہ بولا؟ تو بولے جی مردے تو نہیں بولتے. بولا پھر کون بولے؟ یہ خبر میں کون بولے؟ تو بولے زندہ بولے. تو بولا الحمدللہ کوئی سنی مسلمان کسی مردے کی خبر پہ نہیں گیا, جب بھی گیا زندہ سمجھ کے گیا. ہم تو زندوں کے ماننے والے. یہ زندگی کا ثبوت ہے. اسی عقیدے کے تصور میں ایک تصور ہے ولایت. اور ولی کا جو کانسیپٹ ہے تصور, سوائے اس جماعت کے کہیں بھی نہیں ہے. بولو بھائی, کسی بھی جماعت میں ولی ہے ہی نہیں. بھائی 72 فرقے ہیں, کیسے کیسے جماعتوں میں جو ہے بڑے بڑے ملا ہیں, مولانا ہیں. اب بھائی یہ جماعت والے تو ہر چوراہے پہ کھڑے رہ کے مسواک رگڑ رہے نا, کیا سنتوں پہ عمل ہے؟ جہاں رگڑنا ہے وہاں بھی رگڑ رہے, نہیں ہے تو وہاں مار لیتے کھڑے ہوئے. ارے بھائی جب اتنا رگڑ رہے, گلی گلی پھر کے نماز پڑھ رہی, ولی کیوں نہیں ہوتے؟ بھائی تم تو سنتوں پہ دعوے دار ہیں, اتنے سنتوں پہ عمل کرتے ہیں, ولی کیوں نہیں ہوتے؟ اور تصور ولایت تمہارے پاس ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اللہ تم میں کوئی ولی پیدا ہی نہیں کرتا. اللہ تم میں کوئی ولی پیدا نہیں کرتا. اور ولی اسی جماعت میں پیدا ہوتے ہیں. 2 جملوں میں بول دوں, ارے جھوٹوں کو تم دوست نہیں بناتے تو اللہ کہاں سے بنائے گا؟ یہ سچوں کا مذہب ہے. اہل سنت والجماعت کے پاس تصور ولایت ہے, اور ہمارے پاس چھوٹتے ہی ولی بول دیتے. یہ مرتے مر جاتے, کسی کو ولی نہیں بولتے. یہ نہیں بولتے ولی, مگر ہمارے پاس تو اتنی آسان ہے. ارے کیا آدمی ہے بھائی, کیا آدمی تھے, بہت پہچانے نہیں, کون تھے؟ ولی تھے. چھوٹتے ہی ولی بول دیتے. عام آدمی کے بارے میں تعریف کی لمٹ کراس کرنا ہے تو کسی بندے مومن کی تعریف لفظ ولایت کے ساتھ کرتے کہ ولی تھے. اور ان کے بعد بڑے بڑے ملا مر جاتے ہیں, کبھی زبان سے نہیں نکلتا ولی تھے تو بولیں گے نا, اگر ہے تو بولیں گے. ابھی 2 بجے کو بھائی جب ولی نہیں ہوں گے تو درگاہ کہاں سے بنے گی؟ جب ولی نہیں ہے درگاہ کہاں سے بنے گی؟ جب درگاہ نہیں بنے گی تو عرس کہاں سے ہوگا؟ یہ درگاہ ہونا, عرس ہونا, گنبد بننا, یہ سب ولایت کے لوازمات ہیں. اگر ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ سارے درگاہوں کے عرس کے دشمن اس لیے ہو گئے, ان میں کوئی ولی ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ یہ ولیوں کی جماعت ہے. اور لفظ ولی کے ساتھ ہی تصرف ہے, ولی کے ساتھ پاور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی کو ولی بھی بنا دے اور پاور نہ دے. قرآن شریف میں اللہ نے ولیوں کے پاور کو بتایا ہے. قرآن پڑھو, حافظ قرآن بیٹھے ہیں, اگر میں پڑھنا شروع کروں تو تراویح سمجھیں گے آپ, میں صرف مقصد کے لیے بیان کر دوں. سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, قافلہ تیار ہے, جانا ہے. اور سلیمان علیہ السلام بہت بڑا ہوائی بیڑا بنا لیے تھے. اب یہ چھوٹے موٹے جہازاں بنے نا, 1500 کو لے جا رہے ہیں, انہوں تو 10-10 لاکھ کو لے کے اڑ جاتے تھے. اتنا بڑا ہوائی بیڑا تھا ان کا. اب وہ بولے تخت تھا, یہ تھا, عقل کو سمجھانے کو بولے. میڈیکل سائنس, دنیا کی ترقی جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہو گئی تھی, آج بھی 5000 سال پیچھے. ہاں بہت ڈیولپ ہو گئی تھی, بہت ترقی ہو گئی تھی. اب بھائی 5-10 لاکھ آدمی کو, ہاتھیوں کو, گھوڑوں کو, پوروں کو لے کے اڑ جاتے تھے. اتنا بڑا ہوائی بیڑا تھا, ہوائی جہاز ان کا. سلیمان علیہ السلام تیار ہیں نکلنے کو.
ان کا میسنجر جو تھا ہدہد نہیں آیا. پوچھا ہدہد کہاں ہے, ہدہد کہاں ہے؟ تو لوگ بولے نہیں آیا, ابھی نہیں آیا. اب کافی دیر سے ہدہد آیا تو سلیمان علیہ السلام غصے میں آ گئے, کہاں گیا تھا؟ تو انہیں بولا جان بچانے کو ایک رپورٹ کر دو. بولے یا نبی اللہ, بہت دور چلا گیا تھا ملک یمن, وہاں ایک تماشا دیکھ کے آ رہا ہوں. بولے کیا ہے؟ بولے ایک وہاں شہزادی ہے, رانی ہے, جو حکومت کرتی ہے, سورج کی پجارن ہے اور سونے کے تخت پہ بیٹھتی ہے, اور وہ سونے کے تخت کا یہ عالم ہے کہ 80 گز اونچا 80 گز چوڑا سونے کا تخت. کتنا؟ 80 گز. بولے تو وہ کونے سے وہ کونے تک 80 گز چوڑا 80 گز اونچا سونے کا تخت ہے, اور ایسا دربار ہے, ایسا دربار ہے. سلیمان علیہ السلام بولے پیرالل حکومت کس کی ہے؟ میں تو پوری دنیا کا بادشاہ ہوں, بیچ میں انہیں کہاں سے آ گئی؟ میری حکومت میں دوسری حکومت. درباریوں کو دیکھ کے بولے کون ہے وہ تخت بلقیس کا میرے سامنے حاضر کرے. تو ایک درباری بولا کہ یا نبی اللہ, آپ کی یہ محفل ختم ہونے سے پہلے لا لیتا ہوں, یہ قرآن ہے, تبلیغی نصاب یا کسی ملا کی کتاب نہیں, اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں میں. یا نبی اللہ, یہ محفل ختم ہونے سے پہلے لا لیتا ہوں. اب پیغمبر کو اپنے ولیوں کا پاور بتانا ہے, اور اللہ کو محبوب کے دربار والوں کا پاور بتانا ہے. نبی کا پاور تو سب کو لے کے اڑا, ان کے دربار کا پاور بتانا ہے کہ ان کے دربار کے ولیوں کا کیا پاور ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے بولا نہیں, محفل ختم ہونے سے پہلے نہیں, اس سے پہلے مجھے وہ تخت چاہیے. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا آصف برقیہ. انہوں بولے یا نبی اللہ, پلک جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں. توجہ, پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. اب پلک جھپکنے میں کتنی دیر ہوتی؟ پلک جھپک کے بتاؤ ٹائم. دنیا کے ہلسے گھڑی کے کانٹے ختم ہو جائیں گے, ٹائم نہیں بتا سکتے. پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی؟ سلیمان علیہ السلام نے ادھر پلک جھپکا اور آصف برقیہ وہاں بیٹھے بیٹھے تخت لا لیے. یہ قرآن ہے, یہ قرآن شریف ہے. اور 80 گز چوڑا 80 گز 1500 میل دور تھا وہ تخت. 1500 میل دور سے اللہ کا ولی وہ تخت لے کے سامنے سلیمان علیہ السلام کے رکھ دیا. تو اللہ بتا رہا ہے کہ ہم جس کو محبوب بناتے ہیں اس کو پاور دیتے ہیں, اس کو اختیار دیتے ہیں, اور یہ اختیار دنیا کی عقلوں میں نہیں آ سکتا کہ ان کا پاور کیا ہے. ایک آصف برقیہ کا یہ پاور ہے, لیکن غوث اعظم پیران پیر دستگیر جس ذات گرامی کا نام ہے, پیران پیر فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں, اس کی سطر ہٹ جائے, وہ بے عیب ہو جائے, تو عبد القادر مشرق سے اس کی سطر کو ڈھانپ دے گا. بولے یہ پاور ہے. اللہ نے جب بنی اسرائیل کے ولیوں کو اتنا پاور دیا ہے, تو سید الانبیاء کے ولیوں کو کیا پاور عطا فرمایا. پاور کی بات ہے. لفظ ولی کے ساتھ ہی میرے دوستو پاور ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ولی بھی ہو اور پاور بھی نہ ہو, لیکن دنیا نے یہ پاور دیکھا ہے اللہ کے ولیوں کا. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ان کے پاس پاور ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا پاور ہے, اور اسی پاور کو کام کر لیتے ہیں. اور اسی پاور کا نام بغداد میں عبد القادر جیلانی ہے. کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں رسول پاک کی ذات پہ جمع فرمائی تھی, اللہ نے وہ خوبیاں غوث اعظم کی ذات پہ جمع فرما دی. پیران پیر فرماتے ہیں کہ وہ کل ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی البدر الکمالی, ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے, اور میں اپنے جد امجد محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں. پیران پیر فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد محمد الرسول اللہ نے جہاں قدم اٹھایا میں نے وہاں قدم رکھا. ایک مقام ایسا آیا جہاں میں نے قدم نہیں رکھا, وہ ہے مقام نبوت. وہ ہے مقام نبوت, وہاں میں نے قدم نہیں رکھا. تو سارے کمالات عارفین کہتے ہیں
ایک معاملہ وہاں پر ہوا کہ عاشقین کے لیے عالم ارواح میں جب میرے آقا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے تو معراج کا سفر تو اربوں خربوں 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 نہ جانے گنتی ختم ہو جائے، مگر معلوم نہیں کتنے خرب سال کا سفر تھا۔ بڑے مشاہدے کی منزل رہی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اللہ کے رسول سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا نبی اللہ، آپ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں، تو آپ کی امت کے علماء نبیوں کی طرح کیسے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک روح کو داخل کیا، ایک روح کو حاضر کیا، وہ امام غزالی کی تھی، وہ امام غزالی کی روح تھی۔ تو امام غزالی آئے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، جبرائیل کھڑے ہیں، بولے یہ محمد عربی کی امت کا عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ مسموک، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی فرمائے، اسمی محمد بن محمد بن محمد، میرا نام محمد، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد۔ تو موسیٰ علیہ السلام مسکرا کے رسول اللہ کو دیکھے، یہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے، میں ان کا نام پوچھا تو انہوں باپ کا نام دادا کا نام بول رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے پوچھا کہ صاحبزادے، میں نے تمہارا نام پوچھا تھا نہ کہ تمہارے باپ کا نام، تم نے تو اپنا بھی باپ کا دادا کا سب کا نام گن دیا، سنا دیا۔ تو امام غزالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا نبی اللہ، اللہ نے بھی آپ سے اتنا پوچھا تھا کہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سیدھا جواب تھا کہ یہ لکڑی ہے۔ آپ نے بتایا یہ لکڑی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے توڑتا ہوں، میں جانوروں کو چراتا ہوں۔ اللہ اتنا کام پوچھا تھا؟ اللہ نے آپ سے اتنا کام پوچھا تھا؟ آپ نے تو لمبا جواب دے دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صاحبزادے، جب اللہ مجھ سے کلام کر رہا تھا تو میں سیدھا سیدھا جواب دیتا تو اس کی توجہ رحمت میرے طرف نہیں ہوتی، میں نے لمبا جواب اس لیے کیا کہ جتنا لمبا جواب ہوگا اتنی رحمت میری طرف رہے گی، اتنی توجہ میری طرف رہے گی۔ تو بولے نا یا نبی اللہ، یہاں بھی یہی معاملہ ہے، آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور میرے آقا سامنے کھڑے ہیں، میں نے بھی لمبا جواب اتنا دے دیا کہ میرے نبی مجھے دیکھتے رہے ہیں۔ بولے میرے نبی کی توجہ میری طرف رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو گئے امام غزالی پہ۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے عصا کو امام غزالی کی پیٹھ پہ لگایا، کوچا لگا کے فرمایا ادب، پیغمبر کا مقام ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام غزالی جب پیدا ہوئے، امام غزالی جب پیدا ہوئے تو معراج کی شب میرے رسول نے جو لکڑی لگائی تھی اس لکڑی کا نشان غزالی کی پیٹھ پہ موجود تھا۔ یہ تو امام غزالی کی، اور یہ غوث اعظم دستگیر جن کے سارے ولیوں کے کاندھے پہ جن کا قدم ہے، قدمی حاضی علی رقبت لکل ولی اللہ، یہ عبد القادر کے قدم سارے ولیوں کے کاندھوں پر ہے۔ یہ پیران پیر نے فرمایا اس کا بھی راز کیا ہے میرے دوستو؟ معراج کی شب میرے آقا جب عرش پہ جا رہے تھے، سدرۃ المنتہا سے گزرے، جب عرش الہی پہ جا رہے تھے تو سرکار کو عرش پہ چڑھنا تھا تو وہاں کوئی سیڑھی اور ٹیبل کا انتظام نہیں کیا گیا، کوئی سیڑھی اور ٹیبل نہیں رکھا گیا کہ میرے آقا عرش پہ جائیں۔ جب آسمانوں کا سفر کیے تو براق تھا، وہاں سے چلے تو رفرف تھا، اب عرش پہ جانا تھا تو وہاں نہ براق تھا، نہ رفرف تھا، نہ جبرائیل تھے، بلکہ اللہ نے ایک روح کو وہاں داخل کیا اور وہ روح کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ وہ روح مبارک کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ پیران پیر غوث اعظم آئے اور اپنے دونوں کاندھے غوث اللہ کے رسول کو پیش کیا تو سرکار عبد القادر غوث اعظم کے کاندھے پہ اپنے دونوں پاؤں رکھ کے عرش پہ چڑھے تو وہاں امام غزالی کی پیٹھ پر رسول کی کوچ کا نشان تھا، اور غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ کے دونوں قدموں کے نشان غوث اعظم کے کاندھے پہ موجود تھے۔
وہ ہے غوث اعظم. اس لیے کہ معراج کی شب عرش پہ جاتے وقت رسول کے قدم میرے آقا غوث کے کاندھے پر تھے تو اللہ نے فرمایا عبد القادر تو نے معراج کی شب میرے محبوب کے قدموں کو لے لیا اور آج اعلان کر دے کہ دنیا میں جتنے ولی پیدا ہوں گے وہ سب تیرے قدموں کے نیچے ہوں گے. کیا بات ہے صاحب، بے شک بے شک. یقین وہ ذات گرامی کا نام عبد القادر جیلانی ہے. مقام غوثیت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ پیرانے پیر محبوب سبحانی پیر لاسانی ہے، ایک پاور کا نام ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی پکار کے تو دیکھو. حق ہے یقیناً. مگر اکثر یہ جماعت والے بولتے ہیں ہماری تو نہیں سنتے. وہ نہیں سنتے، وہ نہیں سنتے، یقیناً نہیں سنتے. ہم بھی بول رہے نہیں سنتے. ارے ہم نہیں سنتے تیری تو انہوں کیسا سنیں گے؟ ہم نہیں سنتے وہ کیسے سنیں گے؟ لیکن یہ عاشقوں کا مزاج ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو دنیا کو مٹھی میں کر لو. جیب میں موبائل ہے، فون آیا اٹھا کے دیکھ کے میں رکھ لیا. بات کروں نہ کو کروں، نمبر آ گیا. اور دنیا کے کسی خطے میں بھی رہو تم موبائل جیب میں ہے تو امریکہ سے بھائی بات کر رہے ہیں، تم چاہے بیڈ روم میں ہو چاہے باتھ روم میں ہو، اندر سے نکال کے ہاں میں ابھی ٹوائلٹ میں ہوں، امریکہ سے بات ہو رہی. لیکن بار بار کوئی ستا رہا تو نمبر دیکھ کے بند کر دیتے. ارے کیا بھائی حافظ صاحب نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ارے ستا رہا بہت زیادہ، بات کرنا نہیں ہے اس سے. نمبر معلوم ہو گیا تو دیکھ کے سوئچ آف کر دے رہی. انہیں ملاتے جا رہا، ادھر سے جواب نہیں ہے. اب یہ جو کہہ رہی ہم پکارے تو نہیں سنتے، سوئچ آف کر دیے، سوئچ آف کر دیے. دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ بدنصیب پکار رہا ہے، یہ بدعقیدہ پکار رہا ہے. ارے خوش عقیدہ پکارو تو فوراً جواب مل جائے گا، غلاموں کا جواب فوراً مل جائے گا. تیرا جواب کہاں سے ملے گا؟ سوئچ آف ہے. اس لیے کہتے ہیں خالی موبائل رکھنے سے کام نہیں ہوتا، نمبر بھی معلوم ہونا. ابھی آپ حافظ صاحب سے ملانا ہے، حافظ صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ہونا نا، ان کا کانٹیکٹ نمبر ہونا. تو غوث اعظم کو ملانا ہے تو نمبر کس سے لینا؟ نمبر باہر والے کو بعد میں دیتا، گھر والوں کو پہلے معلوم ہوتا. نمبر لینا ہے تو گھر والوں سے نمبر لے لو، ہم بتائیں گے کہ غوث اعظم کا نمبر کون سا ہے اور کس ڈائل پہ بات ہو سکتی ہے، کون سے نمبر پہ بات ہو سکتی ہے. اور خالی نمبر بتانے سے بھی کام نہیں چلتا میرے دوستو، موبائل کو چارج بھی کرنا پڑتا. خالی رکھ لیے چارجنگ نہیں ہوئی تو نمبر بھی کام نہیں آتا. اس لیے سانچے پیر کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ایک بار ان کی نظروں کے سامنے آ جاؤ، تمہاری بھی چارجنگ ہوتی جائے گی. چارجنگ بھی ہونا چاہیے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جب اللہ اور ہمارے پاس تصور ولایت اس لیے زیادہ ہے کہ ہر قدم پہ ہم کو ولی چاہیے، ہر موقع پہ ولی چاہیے. کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا جو ولی کا تصور ہمارے سے ہٹے. ہر معاملے میں ولی کا دامن چاہیے اور مرشد بھی چاہیے، پیر بھی چاہیے. مگر ایک جماعت ایسی ہے نہ ولی چاہیے نہ مرشد چاہیے، نہ ان کو نہ پیر ہونا. انہوں میں ہمارے پاس مولانا کی کتابیں ہیں، قرآن ہے، یہ کہاں کا لکھا ہے بھائی؟ یہ سب دھکوسلے ہیں. مرشد آپ کے پاس قرآن ہے پڑھ لو، حدیث ہے دین پہ چل لو. اچھا قرآن حدیث دین پہ چل لینا کافی ہے، مرشد کی ضرورت نہیں. بولے ہم کو تو ضرورت نہیں. بولا جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ولی، انہیں تو مرشد کی ضرورت تھی. غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور یہ محنت کر کے ولی نہیں ہوئے میرے پیر، ولی ہو کے محنت کرے. ایک ولی وہ ہوتا ہے جو محنت کر کے ولی ہوتا ہے، اور غوث اعظم اس ذات کا نام ہے جو پیدا ہوئے تو ولی ہو کر محنت کرے.
تقوی بعد میں ہے، ولایت پہلے ہے. متقی ولی ہوتا ہے مگر غوث اعظم ولی پہلے ہے، تقوی بعد میں ہے. سمجھو، ولایت پہلے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو متقی ہے وہ بزرگ ہے. یہ سنی مولوی بریلوی بھی یہی بولتے، دیوبندی بھی یہی بولتے، جماعت اسلامی یہ سب کے بولیاں ایک ہی ہیں. یہ بریلی مولانا سے بولو اللہ کے نزدیک تقوی معیار ہے، جو متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک بزرگ ہے. جھوٹ بول رہا، متقی بزرگ نہیں ہو سکتا. متقی بزرگ نہیں ہو سکتا. وہ کیسے؟ بولا شیطان متقی تھا، بزرگ نہیں ہوا. شیطان جنت میں رہتا تھا، متقی تھا، بزرگ نہیں ہوا. تو یہ کہنا کہ متقی بزرگ ہوتا نہیں، جو بزرگ ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. جو ولی ہوتا ہے وہ متقی، جو پہلے سے متقی ہے جھٹکے کھا سکتا، مگر اللہ جسے ولی بناتا ہے اس کا تقوی قیامت تک کام آتا ہے. تو غوث اعظم پیران پیر دستگیر غریب نواز اس ذات گرامی کا نام ہے جو ولایت پہلے ہے، تقوی بعد میں ہے. متقی بعد میں ہے، ولایت پہلے ہے. پیران پیر غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ یا غوث آپ کو اپنے ولی ہونے کا کب پتا چلا؟ تو فرمایا میں چھوٹا 3 سال کا بچہ تھا، جب میں باہر نکلتا تو فرشتوں کی آواز سنتا تھا کہ اے لوگوں راستہ چھوڑو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. 3 سال کا بچہ کون سے نماز پڑھنے والا تھا؟ 3 سال کی عمر شریف میں مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر 4 سال کی عمر شریف ہے، بسم اللہ ہو رہی ہے، وقت کے بڑے بڑے اکابر بزرگ آ کے بسم اللہ پڑھا رہے ہیں. بزرگ نے کہا پڑھیے بیٹے عبد القادر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غوث اعظم نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سیقول تلک الرسول لن تنالوا، پڑھنا شروع کر دیے. 15 پارے غوث پاک پڑھ کے رک گئے. بسم اللہ ہے، بسم اللہ پڑھانے بیٹھے ہیں تو 15 پارے میرے پیر نے پڑھ لی. فرمایا بیٹا عبد القادر آگے پڑھو. فرمایا مجھے اتنا ہی یاد ہے، مجھے اتنا یاد ہے. تو علماء نے بزرگوں نے پوچھا بیٹا یہ کب یاد کرے؟ تو فرمایا جب میری ماں کے پیٹ میں تھا تب میں نے یاد کیا. جب میری ماں کے پیٹ میں تھا میں نے جب یاد کیا. تو غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہے کہ میں 15 پارے کی حافظ تھی. فجر کے بعد میں قرآن شریف 15 پارے پڑھا کرتی تھی تو میں یہ محسوس کرتی تھی ادھر میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور بیٹا عبد القادر میرے پیٹ میں قرآن پڑھ رہا ہے. جو اللہ کے محبوب ہیں اس میں تعجب کی ہوتی بات ہے. وہابیاں گڑبڑ کر رہے ہیں، کیسا پڑھتے ماں کے پیٹ میں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی. اور یہ حدیث پاک میں ایک صحابہ کرام ایک مقام پہ جا کے ڈیرا ڈالے، خیمہ گاڑا ہے. تو میک گاڑے تو اندر سے خبر میں سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آ رہی، سورہ تبارک پڑھ رہی اندر، سورہ تبارک. تو یہ خیمہ اکھاڑ لیا، وہاں سے ہٹ گئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے. اب توجہ، صحابہ کرام کی جماعت آ کے بولی یا رسول اللہ فلاں مقام پہ ہم نے خیمہ گاڑا، خیمہ جو میخ گاڑی تو اندر سے قبر تھی اور قبر میں سے سورہ تبارک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی قرآن پاک کی. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کیا بولتے ہو تم، گاڑنے والا کہاں سے پڑھتا، مردے کہاں سے پڑھتے؟ بولنے والے صحابی، بولنے والے صحابہ، سننے والے رسول اللہ جب یہ بولے کہ خبر میں سے قرآن کی تلاوت آ رہی ہے تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا عقیدے بنا کے رکھا ہے تم نے، مرنے والا کہاں سے پڑھے گا؟ بلکہ میرے آقا تصدیق فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ سورہ نجات ہے، پڑھنے والا اللہ کا محبوب ہے، اس لیے اللہ نے اس کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دی ہے. تو نبی پاک کی امت کے کچھ ایسے صلحاء ہیں جو اپنی قبروں میں تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں. جارے قبر میں دفن ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں قرآن کی تلاوت کر لے تو کون تے حیرت کی بات ہے.
یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر اس ذات کریمہ کا نام ہے اور بڑی شان ہے، اور غوث اعظم ایک ڈھارس ہے اپنے مریدوں کے لیے. اس لیے کہتا ہوں بڑے بڑے اولیاء کی ہم نے تاریخ پڑھی، سارے اولیاء کی عظمتیں ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن خدا کی قسم کسی ولی نے اتنی شیورٹی نہیں دی اپنے غلاموں کو جتنی غوث پاک نے دی ہے. تاریخ پڑھ لو، کتابیں پڑھ جاؤ اولیاء اللہ کی، جو گارنٹی پیران پیر نے غلاموں کو دی ہے مریدوں کو. ایک ہے باہر سے چاہنا، ایک ہے اندر آنا. بولا نا، اندر کے مسئلے الگ ہوتے ہیں. باہر رہ کے 11ویں کر رہے ہیں، فاتحہ کر رہے ہیں، درود کر رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، یہ ایکسٹرنل مسئلہ ہے. لیکن وہ 11ویں زیادہ قبول ہو جاتی ہے جو غوث کی غلامی میں آ کے کی جاتی ہے، کیونکہ یہ اندر والے ہو گئے، یہ اندر والے ہو گئے. پیران پیر غوث اعظم نے غلاموں کو گارنٹی نہیں دی ہے، سارے چاہنے والوں کو گارنٹی نہیں دی ہے. جب کبھی ارشاد فرمایا مریدی میرے مرید، میرے مرید، فرمایا کہ مریدی لا تقف اللہ ربی اتانی رفتا نلت المعالی، میرے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے، اللہ نے مجھے بہت بڑی رفت اور عطا فرمائی ہے، بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ مریدی لا تقف واشن فإنی عظم قاتل عند القتال، میرے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے، جو تجھے چھیڑے گا عبد القادر اسے دیکھ لے گا. یہ ساری گارنٹی اور ساری شیورٹی میرے غوث نے اپنے غلاموں کو دی ہے، مریدوں کو عطا فرمائی ہے. اس لیے سلسلہ قادریہ کا مقام تمام سلسلوں پہ بھاری ہے. ہر سلسلہ اپنی جگہ، غوث اعظم کا سلسلہ اپنی جگہ. پیران پیر غوث اعظم دستگیر. اس لیے ولایت سے قریب ہونا، اولیاء اللہ سے قریب ہونا. میں اپنی بات کو اختتامی منزل تک پہنچا دوں. ہر چیز کا تعلق عقیدے سے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. خدمت گزاری سے جو دعائیں ملتی ہیں، خدمت کا جو صلہ ملتا ہے، ایک دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے. سارے مسلمانوں کے واسطے تو دعا ہو رہی، تیرے واسطے کیا کے واسطے؟ دعا کی نہیں جاتی ہے، دعا نکل جاتی ہے، اور جو دعا نکلتی ہے وہی دعا قبول ہوتی ہے. تو فارمیلٹی کی ہے. تو میرے دوستو، غوث اعظم پیران پیر دستگیر کا سلسلہ، یہ ہمارا جو عقیدہ ہے یہ قرآن و حدیث سے ہے، وابستگی ہے. بخاری شریف باب شفاعت کی حدیث ہے، باب شفاعت کی. ایک گناہگار کو جہنم کا آرڈر ہو گیا، جہنم میں لے جاؤ. اب فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں. قیامت میں سچویشنز ہوتے ہیں، قیامت میں شروع سے آخر تک ایک ہی سچویشن نہیں ہے. قیامت میں سچویشن اور لوکیشن دونوں بدلتے رہتے ہیں. ایک پوزیشن قرآن میں سچویشن ایسی ہے کہ اللہ قہار ہے، جبار ہے، اس کی قہاریت اور جباریت کا ظہور ہے. بڑے بڑے لٹکتے رہ جائیں گے ڈرے ہوئے جب اس کی شان قہاریت ہوگی. اب جب شان قہاریت ہوگی تو باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. جب اللہ کی شان قہاریت ہوگی، جب پروردگار کی رحمانیت کا ظہور ہوگا، صفت رحیمیت کا ظہور ہوگا، تو ہر ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. پیر مرید کو پہچان لے گا، استاد شاگرد کو پہچان لے گا. جب کرم ہوگا تو سب پہچانیں گے. اب کرم کی منزل ہے. اب یہ جتنے وہابی سناتے نا، وہ سچویشن سناتے، قیامت کا وہ منظر سناتے، وہاں کوئی نہیں پہچانتے، وہ سچویشن میں نہیں پہچانتے. جب کرم ہوا تو سب پہچان لیتے، جب کرم ہوتا ہے. اب کرم ہوا تو کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگوں کی سچویشن ہی الگ ہے، سمجھا؟ یہ بے خوف لوگ ہیں، جی بے شک یہ آرام سے کھڑے ہیں، مطمئن کھڑے ہیں۔ پریشان تو وہ ہیں جو حساب کتاب دینے کو جا رہے ہیں، اب مطمئن وہ کھڑے ہیں جو حساب لینے جا رہے ہیں۔ تو یہ دینے اور لینے کا سچویشن الگ ہے۔ ہم اعمال کا حساب دینے جا رہے ہیں اور غوث اعظم عمل کا حساب لینے جا رہے ہیں۔ وہ تو ان کے انعام کا دن ہے، وہ وہاں تو مطمئن ہے، پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے تو آج تو انعام ہونے والا ہے۔ اب جب انعامات میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو ایک مقام پہ کھڑا کرے گا، اور یہ کرم ایسا ہوگا کہ اللہ کے ولی گناہگار کو جہنم میں لے جا رہے ہیں پکڑ کے۔ اب فرشتے لے جا رہے ہیں تو خاموشی سے لے آتے، پیچھے ہاتھا بن کے لے جا رہے ہیں، ادھر سے کوئی اللہ کے ولی آ رہے، کوئی بزرگ، اس کی نظر پڑ گئی حضرت پہ۔ بخاری شریف باب الشفاعت کی حدیث، اسٹائل میرا ہے، جی جی کیا بات ہے، سبحان اللہ حدیث مینوان ہے، سبحان اللہ سمجھانے کا اسٹائل میرا ہے۔ جی ادھر سے کوئی بزرگ آ رہی، اس کی نظر پڑ گئی، انہیں جو دیکھا، رے انہوں تو گاؤں میں آئے تھے ہمارے، یہ حضرت تو گاؤں کو آئے تھے میرے، جا کے جلدی فرشتوں سے چھڑا کے بولا السلام علیکم حضرت، السلام علیکم۔ ابھی حضرت بڑی عزت کے ساتھ فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت کو جا رہے ہیں، وعلیکم السلام، پہچانے آپ؟ پہچانے میرے کو؟ بولے نہیں پہچانا۔ ارے آپ ہمارے گاؤں کو آئے تھے؟ نہیں، ہمارے گاؤں کو آئے تھے، میں آپ کو وضو کا پانی دیا تھا حضرت، وضو کرایا تھا۔ نہیں میاں میرے کو یاد نہیں آ رہا۔ ارے یاد کرو، آپ لوگ پکڑ کے لے آ رہے جہنم میں، ارے یاد کیجئے حضرت، یہ جہنم میں لے جا رہے ہیں میرے کو، یاد کیجئے اور بچائیے میرے کو۔ وہ جنت میں جاتے جاتے پلٹ کے پھر آئیں گے، بارگاہ رب العزت میں سجدہ کریں گے، اللہ کے محبوب، اللہ فرمائے گا میرے محبوب کیا بات ہے؟ بولے مولا ایک چاہنے والا مل گیا تھا، زندگی میں میری خدمت کرا تھا، اس کے عوض میں جو شفاعت چاہتا ہے، اب تیری جنت میں اسی وقت قدم رکھوں گا جب تک اس کے ساتھ نہ جاؤں گا، جب تک میں اس کے ساتھ نہ جاؤں۔ اب انعمت علیہم کے جلوے نظر آئیں گے انعام یافتہ لوگوں کے۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب تو اسے بھی لے جا، اور جو جو تجھے پہچانتے ہیں اسے بھی جنت پہ لے جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ جہنم کا عذاب حق ہے، میدان محشر کی تنگیاں بھی حق ہیں، اور وہاں کی وسعت اور رحمتیں بھی حق ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اللہ کے ولیوں سے مایوس نہیں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ایک امید کی کرن ہے کہ اتنا غوث تمہارا نام ہم نے لیا ہے، یا غوث ہر پل پہ آپ کو یاد کیے ہیں، بے شک بے شک اور یہ یا غوث یا غوث یا غوث اس لیے ورد رہتا ہے، یہ عادت ڈال لو۔ ایک بہت بڑے میمن سیٹھ کا منشی عبد القادر تھا، منشی صاحب کا نام عبد القادر تھا۔ وہ سیٹھ صاحب دکان پہ آنے کے بعد گئے تک ہر کام عبد القادر کو بولتے تھے۔ ٹیلی فون آیا، عبد القادر ریسیو کرو، بلٹی عبد القادر لے لو، عبد القادر پارسل آیا کیا، عبد القادر عبد القادر عبد القادر، صبح سے شام تک وہی پورا ٹوٹل انہیں کاروبار سنبھالتا تھا عبد القادر۔ گدی پہ سیٹھ صاحب مر گئے ہارٹ اٹیک سے۔ اب فرشتے خبر میں لے آ کے لٹائے گھر والے، اب یہاں سوئے تھے، آنکھ وہاں کھولی، سوئے تھے یہاں گدی پہ، آنکھ وہاں کھولی۔ اب آنکھ کھولی تو آنکھ ملتے ہوئے دیکھے تو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اور فرشتے پوچھے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو ہر ایک کی عادت تھی عبد القادر بولو، عبد القادر جواب دو۔ فرشتے آگے پوچھے تیرا رب کون ہے؟ تو انہوں روانی میں بولے عبد القادر ان کا جواب دے دو، عبد القادر ان کا جواب دے دو۔
تو ایک اللہ کے ولی کھڑے ہوئے تھے، چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہے؟ بولے گدی پہ عادت تھی عبد القادر کو بولنے کی، اب یہاں منشی عبد القادر نہیں آیا، بلکہ جب اس نے کہا عبد القادر جواب دے دو تو غوث اعظم تشریف لائے اور اس کے مسئلے کو حل فرما دیے. بولو اس لیے کسی چیز کی بھی عادت ڈال لو تو یہ عادت تمہارے مرنے کے بعد کام آئے گی. اگر یہاں غوث کے نعرے کی عادت پڑ جائے گی تو یہاں تھوڑی سی تکلیف میں زبان سے نکل جاتا ہے، تو محشر کی تنگی میں جب بڑا وقت گزرے گا تو یہی نعرہ کل محشر میں بھی کام آ جائے گا. اس لیے وابستگی رہو. اللہ رب تبارک و تعالی آپ کو ہم کو دامن اولیاء سے وابستہ رکھے. انشاءاللہ کل وقت پہ آ جائیں. بہت دیر سے تقریر میری شروع ہوئی. کل میرا آخری اجلاس ہوگا، اور جو لوگ ٹی وی پہ میری تقریر سن رہے ہیں، میرے مریدین وابستگان اہل سلسلہ، ان کو بھی میں اطلاع کر دوں گا کہ کل انشاءاللہ 12 بجے سے دن کے 3 بجے تک جماعت خانے میں ان سے ملاقات کا میں نے ٹائم دیا ہے. 2 دن تک جسی جماعت خانے میں ان سے ملاقات کروں گا میں. کل آپ حضرات ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں، میں بھی جلدی آ جاؤں گا. تو تھوڑا جلدی آ گئے تو ذرا تفصیلی کل بات کرنا ہے. ابھی تو میں نے تمہید باندھی ہے. کل انشاءاللہ العزیز آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے، غوث اعظم ہوں گے، اور غوث اعظم کی اولاد پہ غوث اعظم کا قصہ ہوگا. کل گھر والوں کی بات بتائیں گے. اب در والے بہت کود رہے ہیں، ایسے ایسے نعرے ہیں، غوث کی غلامی 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 پہ دد نعرے ہیں بھائی. غوث اعظم کی غلامی پہ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں. تو تم غلام ہونے کے ناطے ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، تو میں اولاد ہونے کے ناطے بولوں تو مجھ سے بولتے نہیں آپ اولاد نہیں بولنا بھائی، آپ غلام بولنا، میں اولاد نہیں بولنا. تو جو ہے تو بول، میں جو ہوں میں بولوں گا. تو میرے دوستو، فاضل بریلی مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوب کہا کہ یا غوث کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. پیران پیر کے در کے کتے شیروں کو پھاڑ دیتے ہیں. میں تو اولاد ہوں بھائی. وہ کتوں کو وہ پھاڑتے تھے، یہ کتوں کو میں پھاڑوں. ان کتوں سے میں کیا ڈروں جو بھونکنے والے ہیں. مگر اپنی اوقات پہ رہنا چاہیے. ہر ایک کو حفظ مراتب نہ کنی زندگی، جو مرتبوں کا خیال نہیں کرتا وہ زندگی ہے. میں کسی کا پیر کسی کے لیے بڑا ہوں گا، ہر ایک کو اپنا پیر پیارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تیرا پیر تیرے لیے بڑا ہوں گا، مگر ایسا بڑا نہیں ہوں گا کہ پیرانے پیر کی اولاد سے بڑا ہو جائے. کتنا بھی ہو تو تمہارا تعلق در سے ہے، اور خدا کی قسم ہمارا تعلق گھر سے ہے. تو در والے اپنی حد میں رہے تو گھر والوں کو بھی زبان کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جب حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کو ان کی یہ لمٹ بتانا پڑتا ہے. تو میرے دوستو، آپ حضرات کل ضرور تشریف لائیں وقت سے پہلے. انشاءاللہ آپ کی ہماری گفتگو ہوگی. کھڑے کیا پڑھیں؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام اے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عاصیوں کی لاج والے، اے میرے معراج والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ.
یا رسول اللہ تم شفیع المذنبی ہو، سرور دنیا و دی ہو، صادق الوعد امی ہو، رحمت للعالمین ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ بعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات ورافع الدرجات یا کافی المہمات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا حل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انکا علی کل شیء قدیر اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرہ واغفر اللہم لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بالاحیاء منہم والاموات انکا قریب مجیب الدعوات یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی سہیل لنا اشقالنا فسہیل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار سہیل سہیل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔